اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم۔ سورہ حج آیت 19۔ ان دونوں فریقوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا، بس جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آتشین لباس آمادہ ہے، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یصہر بہ ما فی بطونہم، جس سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے، والجلود اور کھالیں گل جائیں گی، یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود۔ ھذان خصمان، یہ دو فریق ہے، خصم و نزاع کے جھگڑا ہے، خصوصیت جھگڑے کو کہتے ہیں، نزاع ہے جھگڑا ہے، یہ دو فریق ہے، اختصموا، یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، نزاع کرتے ہیں۔ ان دو متنازعین کا موضوع نزاع کیا ہے؟ فی ربہم، رب موضوع نزاع۔ ایک کا کہنا ہوتا ہے کہ ایک فریق مسلمان ہے اور ایک فریق مشرک ہے، مشرک اور موحد میں جھگڑا ہے، نزاع ہے فی ربہم، موضوع نزاع رب ہے۔ ایک کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا رب وہی ہے جو ہمارا خالق ہے، اور اللہ کے خالق ہونے پر دونوں متنازعین، دونوں فریقین کا اتفاق ہے کہ خالق ہمارا تمہارا اللہ ہے۔ خالق میں خصومت اور نزاع نہیں ہے، خصومت اور نزاع ہے فی ربہم۔ ایک کا کہنا ہے کہ جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے، رب ہے، وہی ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے اسی کے قبضے میں ہماری زندگی ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ہاتھ میں تمام چیز، ہر چیز کی سلطنت ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت۔ کائنات میں کوئی چیز اس کی سلطنت سے باہر نہیں ہے، کائنات میں کوئی چیز اس کی سلطنت سے نکل کے کسی اور کی سلطنت میں نہیں ہے، بیدہ ملکوت کل شیء۔ ایک کا یہ موقع، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام کائنات کا مالک وہی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے تمام کل کائنات۔ یہ ایک فریق کا موقف۔ دوسرے فریق کا کہنا ہے اللہ صرف خالق ہے، خلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کھلانا جو ہے وہ ہمارے ارباب ہوتے ہیں، تمہاری طرح نہیں ہے یہ صرف ایک رب کے پیچھے جاتے ہو، بہت سے ارباب ہوتے ہیں ہمارے، ہر زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک رب ہوتا ہے، اور زندگی چلانا جو ہے یہ ان ارباب کا کام ہے۔ اختصموا فی ربہم، رب کے بارے میں ان کا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس جھگڑے میں یہ دونوں جو ہے وہ گتھم گتھا ہوتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، لڑتے بڑھتے ہیں، قتل و مقاتلے کی نوبت آتی ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں قتل و مقاتلے کی نوبت آتی ہے؟ اس لیے کہ یہ تقریباً صحاح میں بھی ہے
ہمارے ہاں بھی سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ آیہ شریفہ جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ خصمان دو فریق مخاصمت اور نزاع کے دو فریق جو ہے وہ کون ہے اس آیت کا مراد، وہ بھی صحاح میں موجود ہے سب کے ہاں۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر لڑائی ہوئی تھی بدر میں، بدر کی لڑائی کا پتہ ہے آپ کو، مسلمان نہایت بے سر و سامان تھا، اور مشرکین جو ہے وہ مکمل مسلح، تعداد میں بھی زیادہ، استعداد میں بھی زیادہ، ادھر دونوں میں کم، ان کے پاس کوئی گھوڑا نہیں، ان کو کوئی تلوار نہیں، کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے ایک حملے کا لقمہ ہے یہ لوگ، ایک وار کا یہ لڑائی ہوتی۔ اس لڑائی میں ایک طرف جو ہے وہ مشرکین کے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے آگے آتے ہیں، اور ایک طرف بنی ہاشم کے جنگجو جاتے ہیں مقابلے کے لیے، بنی ہاشم کے جنگجو میں سے ایک بہادر حضرت حمزہ اور دوسرا حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بنی ہاشمی، تیسرا علی بن ابی طالب، یہ تین ادھر سے، اور ادھر سے ان کے مقابلے کے لیے عتبہ، شیبہ اور ولید ابن عتبہ، یہ عتبہ اور ولید باپ بیٹے دونوں آتے ہیں میدان جنگ میں۔ مقابلہ ہوتا ہے، حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل کو فوراً قتل کر دیا، حضرت علی نے بھی اپنے مد مقابل کو فوراً قتل کر دیا، مہلت نہیں دی حمزہ اور علی نے۔ حضرت عبیدہ کا گتھم گتھا ہوتا ہے اپنے مد مقابل کے ساتھ، وہ اس نے زخمی کیا، انہوں نے اس کو زخمی کیا، اور ان کا دونوں مقابلہ چلتا رہا۔ باقی حضرت حمزہ اور حضرت علی دونوں جو ہے وہ فارغ ہو گئے تھے، اپنے مقابل کو قتل کر کے فارغ ہو گئے تھے، دیکھا ادھر یہ مشغول ہے، تو یہ بھی مدد کو پہنچتے ہیں، حضرت عبیدہ کی مدد کو پہنچتے ہیں، اور اس کے مقابل کا جو بندہ تھا اس کو قتل کر دیا۔ ولید کو حضرت علی نے قتل کیا تھا، ولید کو۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ ہذان خصمان اختصموا، یہ خصومت، یہ نزاع اسلام سے پہلے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان میں بڑا نزاع تھا، اور جب اسلام کی تحریک چلی تو بنی ہاشم اور دیگر لوگوں کے درمیان میں بڑا نزاع تھا، اور رسالت مآب کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، یہ خصومت جاری رہی، ٹھیک ہے، ہذان خصمان، یہ خصومت چلتی رہی۔ صحاح میں ایک روایت ہے قابل توجہ ہے، بہت قابل توجہ۔ صحاح میں یہ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومہ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے دوزانوں بیٹھنے والا میں ہوں گا۔ یجسو الجسو، دوزانہ بیٹھنے کہتے ہیں نا خصومت۔ انا اول من یجسو، انا اول، قیامت میں سب سے پہلے مقدمہ اپنا پیش کرنے والا، للخصومہ، ٹھیک ہے، خصومت اس جھگڑے کے لیے، یہ اس جھگڑے کی بات ہے، یہاں سے یہ بس جنگ بدر میں یہ جھگڑا نمایاں طور پر یہ بہت بڑا واقعہ ہے نا، بدر جو لوگ بدر میں حاضر تھے ان کا ایک مقام ہے بدریین کہہ کر۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، تو اس میں ایک
کافر ہے اور ایک مومن ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ آتشین لباس آمادہ ہے جہنم میں، آتشین، لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر یہ کھولتا ہوا پانی ڈال، وہ بھی جہنم کا کھولتا ہوا پانی، آپ کے کھولتا ہوا پانی نہیں، یہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے یسحر بھی ما فی بطونہم، جو ان کے جو پیٹ کے اندر ہے وہ بھی گل جائیں گے اور ان کے چمڑے بھی گل جائیں گے۔ یہ جو خصومت کا جو دوسرا فریق ہے، یہ دوسرا فریق ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جنگ بدر کے سلسلے میں، روایت ہے۔ قرآن مجید میں ایک کلی ہے، آپ کو بتاتا رہتا ہوں، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ قرآن کی تعبیر کی عمومیت دیکھی جاتی ہے، یعنی شان نزول کی خصوصیت نہیں دیکھی جاتی۔ قرآن شان نزول، کسی شان نزول کے بارے میں ہے، کسی واقعے کے بارے میں قرآن نازل ہوتا ہے، لیکن اسی تک محدود ہے، تو پھر وہ واقعہ تو گزر گیا، جنگ بدر ختم ہو گئی، یہ آیت بھی ختم، یہ آیت کو کوئی مصرف نہیں، ایسا نہیں نا، یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے یہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، قیامت تک کے لیے یہ خصومت، یہ حق و باطل کی جنگ، کفر و شرک کی جنگ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ خصومت چل رہی ہے۔ اور ہر فی ربہم، وہ بھی رب کے بارے میں، فی ربہم، رب کے بارے میں یہ خصومت جاری ہے کہ رب کے احکام کی پاسداری کرنے والے، رب کے احکام میں انحراف کرنے والے، اس میں تبدیلی اور تغیر پیدا کرنے والے اور وغیرہ، مزید جو اختلافی مباحث ہے ہم اس میں نہیں جاتے، یہاں بہت سے مباحث آ سکتے ہیں۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہے، ہتھوڑے، گرز، اس سے ان کو مارا بھی جائے گا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب وہ اس جہنم میں رنج و الم بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، اور روحانی عذاب اور جسمی عذاب دونوں ہوگا نا، جب وہ رنج کی وجہ سے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی میں پلٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ دیکھو ان لوگوں کے لیے پہلے تو کہا کہ ان کو عذاب کی نوعیت دیکھے، یہاں پر جو مذکور ہے، ان کو آتشین لباس پہنایا جائے گا، ایک کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا، جو اوپر کے جلد اور چمڑے کو بھی گلا دے گا وہ پانی، اور جو باطن شکم کے اندر بھی جائے گا جو اس کو بھی گلا دے گا، اور گھرز کے ذریعے ان کی پٹائی بھی ہوتی رہے گی، وہ اس کا درد بھی، ادھر جلانے کا درد ہے اور آتش کا درد ہے ادھر، اور کھولتا ہوا پانی کا درد ہے، سوزش ہے، اور ادھر ہتھوڑے کی ضربیں لگ رہی ہیں اس کا درد ہے، اور کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، اچھا ان کے لیے وہاں سے نکل کر کے جانے کا جو ہے وہ موقع نظر آیا کرے گا، اور اس کی وہ کوشش کریں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے، یار ادھر سے دیکھو، ادھر سے بھاگ سکتے ہیں، وہ وہاں سے باہر نکلنے کے لیے ایک امید لے کر کے بھاگنا شروع کریں گے، پھر اس کے بعد پکڑ کے دوبارہ پھینک دیں گے،
ایسا نہیں ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ اصلاً بھاگنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اگر بھاگنے کی سرے سے گنجائش ہی نہ ہو ان کے ذہن میں تو ہے، مقولہ ہے الیأس احدی الراحتین، نا امیدی ایک راحت ہے، نا امید ہے، جب نا امید ہے تو بھاگنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے تو بھاگنے کی وجہ سے ناکام ہونے کا دکھ نہیں ہوتا، یہ عذاب نہیں ہوتا اگر بھاگنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ الیأس احدی الراحتین ہے نا، آپ کے لیے ایک کام کے ملنے کی امید ہے تو ایک امید کیا، ایک راحت کیا ہے، وہ کام ہو جائے، وہ چیز مل گئی، راحت ہو گئی۔ دوسری راحت کیا ہے؟ روحی راحت یہ ہے کہ ملنے کا امکان ہی نہیں ہے، یہ بھی تو ایک راحت ہے نا، اچھا امکان ہی نہیں ہے یار، پھر آرام سے بیٹھو۔ الیأس احدی الراحتین، جہنم میں وہ یأس بھی نہیں ہوگا جو احدی الراحتین ہے، امکان نظر آئے گا بھاگنے کا اور بھاگنے لگیں گے، اور پھر واپس کیا تو پھر بڑا دکھ ہو جائے گا۔ جو امیدیں ٹوٹنے سے، جب امید آ جاتی ہے اور امیدیں ٹوٹنے سے بہت صدمہ ہوتا ہے نا، یہ صدمہ بھی ہوگا ان کو۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ یقیناً انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے ان کی آرائش کی جائے گی، اور ان جنتوں میں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ یہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ ایک تو جنات ہے، جنات باغات میں سے باغات میں تجری من تحت الانہار، جو اس باغات کے نیچے نہریں بہہ رہے ہوں گی۔ باغات کے نیچے، پہلے بتایا آپ کو، باغات کے نیچے بہہ رہے، نہریں بہہ رہی ہیں باغات کے نیچے۔ یار یہ باغ ہے، نیچے کھائی میں نہر ہے، نیچے کیا مطلب؟ باغ اس زمین کو نہیں کہتے، باغ اس میں جو اگے ہوئے درخت ہوتے ہیں خوبصورت، اس کو باغ کہتے ہیں۔ آپ کے پاس بغیر درخت کے زمین ہے، اس کو آپ باغ کہیں گے؟ زمین کہیں گے، زرعی زمین کہیں گے، اس کو باغ نہیں کہیں گے۔ اگر اس میں درخت لگے ہوئے ہیں تو پھر باغ کہیں گے۔ جب درخت لگے ہوتے ہیں تو تجری من تحت الانہار ہوتا ہے، باغات کے نیچے۔ یہ باغ درختوں سے باغ ہوتا ہے اور درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں کنگنوں کے سے ان کو، اور ولؤلؤا، موتیوں سے، یحلون، چلیے، کنگن جو ہے وہ سونے کے کنگن۔ آج کل ہمارے زمانے میں جو عیاشی کرتے ہیں، جو ارب پتی ہے، جنہوں پر مال ہے، دولت ہے، وہ سونے کے کنگن نہیں پہنتے۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ جنت میں ہم کو سونے کے کنگن؟ یہ وقت نزول قرآن میں انسانی بشر کے فہم کے مطابق اس زمانے کے شاہان کا، بادشاہوں کا جو رہن سہن ہوتا تھا، ان کے لباس ہوتا تھا، ان کی شاہی ٹھاٹ باٹ میں شامل تھا یہ کنگن، جو سونے کا کنگن شاہی زندگی کا حصہ تھا۔ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنت میں شاہانہ زندگی ہوگی، یہ بتانا ہے کہ اس میں یہ خود ایک کنگن ہے۔ ایک بات ہمیشہ بتایا کرتا ہوں آپ کو کہ اس دنیا میں ہم اس دنیا کے بارے میں چیزیں نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا شکم مادر کا جو جنین ہے،
اس کو یہاں کی دنیا کے بارے میں کوئی بتایا جائے، مثلا وہ سمجھدار بھی ہو جائے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا بچہ، یہ اس لیے دنیا دیکھی نہیں ہے۔ فلاسفہ بھی کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا اس چیز کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے۔ اگر پانی وجود میں نہ ہوتا تو ہم پانی کا تصور نہ کر سکتے، پانی ہے تو اس کا ہم تصور کرتے ہیں۔ تو جنت کی دنیا اور ہے، جنت کا زمان و مکان اور ہے، ان کو ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے اپنے جو مشاہدے کی چیزیں ہیں ان کے ذریعے ہمارے ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی اور شاہانہ زندگی سمجھانے کے لیے فرمایا ہے اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحمید، اور انہیں جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ پاکیزہ گفتار کی طرف ہدایت دی گئی اور انہیں لائق ستائش خدا کی راہ دکھائی گئی ہے۔ یعنی جو ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح بجا لائے ہیں ان کی بات ہے کہ ان کے لیے پاکیزہ گفتار کی ہدایت اور صراط حمید کی ہدایت دی گئی ہے۔ جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں ان کے لیے، تو ایمان لاتے ہیں عمل صالح بجا لاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اکرام عزت اور فضل و کرم سے نوازتا ہے، عمل صالح بجا لاتے ہیں دنیا میں بھی۔ اگر آپ نیک عمل بجا لاتے ہیں تو یہ نیک عمل سبب بنتا ہے دوسرے نیک عمل کے انجام دینے کے لیے، اور دوسرا نیک عمل جب آپ انجام دیتے ہیں تو پھر وہ سبب بنتا ہے تیسرے نیک عمل کے لیے۔ اور گناہ کے لیے بھی یہی ہے، ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے انسان اور دوسرے گناہ کی طرف اور اس سے تیسرے گناہ کی طرف، پھر مکمل گن میں چلا جاتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے بھی یہی ہے، جب وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لاتا ہے تو پھر اس کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا دل نورانی ہوتا ہے۔ المؤمن ينظر بنور اللہ، پھر اس کے لیے راستے ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ وہ بہت ساری آیات ہے، آپ کو سناتا رہتا ہوں، یہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، لے جائے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ ایک ذکر خدا کرے، اللہ آپ کو بہت ذکر کرے، بہت کچھ اللہ مرحمت فرمائے گا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے آپ کے منہ میٹھا ہو جائے گا، اچھی باتیں کرنا شروع ہو جائے گا، سلام کرنا۔ جبکہ آپ یہاں سے نکل کر کے آپ جائیں گے بازاروں میں، بازاری زبان سن کے آپ کو بہت نفرت آ جائے گی، بہت تعجب کریں گے، یار کتنے گندے لوگ ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سلام علیکم، خیریات، صحت، سلامت، اور حمد و تسبیح و دعا طیب من القول، پاکیزہ باتیں، پاکیزہ باتوں کا انسان کے کردار کے اوپر اور بہت اثر ہے، اور نیک اعمال بجا لانے کی پاداش میں بہتر پاکیزہ گفتگو عنایت ہونا بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، پاکیزہ گفتگو۔ اور یہاں جس ماحول میں آپ لوگ رہتے ہیں، آپ یہاں ہمیشہ پاکیزہ گفتگو میں رہتے ہیں نا،
گالم گلوچ اور گندی زبان، غلاظت باتیں اور غیر مہذب باتیں، جی نہ کسی کو سناتے ہیں آپ، نہ سنتے ہیں۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ انسان کی ضمیر کو پاکیزہ کرتا ہے، انسان ذہن کو پاکیزہ کرتا ہے، انسان کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے طیب من القول سے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سارے فہرست جو ہے وہ ذکر خدا ہے، ذکر الہی۔ اور جنت میں، یہ دنیا میں، جنت میں لوگوں کے لیے جنت کی نعمت ہوگی اگر ہم ہدوا الی الطیب من القول، جنت میں ان کو اچھی پاکیزہ باتوں کے لیے ہدایت کی جائے، تو جنت میں سلاما سلاما تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں تو کوئی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور سلام سلام ہوگا۔ ادھر جہنم میں آپ کو بتایا نا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے، بھیڑ رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے سے دوسرے شخص کا جو عناد آتا ہے دل میں، یہ غم و غصہ آتا ہے، وہ بھی ایک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، یہ عذاب ہے اپنے لیے، ہاں جی۔ آپ نفسیاتی اعتبار سے آپ خود عذاب میں ہوتے ہیں کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے سے۔ یہ جہنمیوں کا وہ ہے، کام ہے جھگڑا کرنا، تخاصم اہل النار، ہاں جی، جہنمیوں کا جھگڑا یہ۔ اور جھگڑا کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ عناد و دشمنی دل میں آتا ہے، اور غضب سے جناب عالی وہ آپے سے باہر ہو جائے، یہ بھی ایک عذاب ہے نا جی۔ اور اس کے ساتھ پیار اور محبت آتی ہے، اور دیکھ کے خوش آتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ علی سرر متقابلین، جی، وہ صوفوں میں، کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں، اور پھر باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم جب پڑھتے تھے دنیا میں، عبادت کرتے تھے، ہاں نا، ہم جب کلاس میں بیٹھتے تھے تو الحمدللہ ہم یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، جی، علی سرر متقابلین، باتیں کر رہے ہوں گے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھنا ایک نعمت ہے، اور آپس میں جھگڑنا ایک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنت میں ہدوا الی الطیب من القول، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے کی رہنمائی ہوگی جنت میں، ٹھیک ہے۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور اللہ کی راہ دکھائی جائے گی، اللہ کی راہ دکھائی جائے گی جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اللہ کی راہ دکھائی جائے گی، یعنی اللہ کی محبت ملے گی، یہ ورضوان من اللہ اکبر، جنت میں سب سے زیادہ کیف و سرور رضائے رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔